بھارت ہے وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرتا جا رہا ہے. یہ ہاکس طیارے جو بھی ہیں یہ ان کے زیادہ تر تو استعمال ہوں گے سمندر کے اندر, نہ کہ یہ میدانی ایریا میں ہوں گے, مگر یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کو تو بڑھاتا جائے گا اور پہلے بھی بڑھاتا جا رہا ہے. ہمیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بالکل اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس قسم کے طیارے چاہیے, کس قسم کے جہاز چاہیے تاکہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. جی اچھا, اب ہم بات کر لیتے ہیں ماڈرن وارفیئر کی. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ایئر فورس کا اہم رول ہوتا ہے, لیکن ہم نمبرز اور ٹیکنالوجی میں بھارت سے کہیں پیچھے ہیں, تو حکومت اس پر توجہ کیوں نہیں دیتی ہے, بتائیے گا. دیکھیں جی, حکومت تو توجہ دے رہی ہے اس کے اوپر, ہمیں تو تحفے میں وہ F-16 طیارے دے دیے جاتے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے, مطلب اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھو جی, آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کی اکانومی کتنی خراب ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی اکانومی کو سیدھا کریں. جتنی دیر تک آپ اکانومی سیدھی نہیں کریں گے, آپ جہاز کہاں سے لائیں گے؟ کون آپ کو جہاز دے گا؟ ابھی تو ایڈ دینے کے لیے لوگ بھی نہیں تیار ہیں. آپ پہلے تو انٹرنلی اپنے آپ کو ٹھیک کریں, سر ان کے اسٹیبلائز پاس کریں. آپ دیکھیں کہ MiG-29 ہے, Su-30s ہے, Mirage 2000 اور Harriers ہیں, اور ہمارے پاس آپ کو لگتا ہے کافی ہم اس معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں؟ بالکل پیچھے رہ گئے ہیں, آپ کی اکانومی پیچھے رہ گئی ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں گے تو آگے چلیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے, آپ انٹرنل سچویشن آپ کی جو ہے اتنی خراب ہوئی پڑی ہے, آپ انٹرنل سچویشن کو ٹھیک کریں گے تو آپ آگے چلیں گے. ہم ہمیشہ وہ لڑائی کی بات کرتے ہیں, ہم اتنا آگے چلیں جتنا کہ ہم جو برداشت کر سکتے ہیں, ہماری اکانومی برداشت کر سکتی ہے. ابھی اکانومی تو ہماری بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. تو اکانومی ٹھیک کریں گے تو آپ آگے چلیں گے. بالکل. اچھا, آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہماری ایئر فورس کی جو یہ BVR ہے, بیونڈ ویژول رینج اور کیپیبلٹی, اور اس کے علاوہ PGM, کیا بھارتی ایئر فورس سے بہتر ہے؟ نہیں, بیٹھ پا رہی ہیں تقریباً. بہتر کرنے کے, آپ نے آپ کو خوش کرنے کی بات ہے کہ بہتر ہے, بٹ I would put it کہ they are almost at the same level. اینڈ پاکستان کو دراصل جو بھی بات چیت کرنی ہے اور جو بھی آگے چلنا ہے, وہ اس کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. ہمیں نئے ہتھیار ایئر فورس کو خریدنے چاہیے, کیونکہ ابھی جو ڈائمینشنز وارفیئر کی ہیں وہ کافی حد تک چینج ہوتی جا رہی ہیں. فرام ملٹری ٹو دی ایئر فورس وہ آ رہی ہیں. تو آپ نے درست کہا کہ ایئر فورس کو بھی آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہر وقت اس کی طرف دیکھنا چاہیے. پہلے تو گراؤنڈ وارفیئر تھی اور اس میں کم جہاز تھے, ابھی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں جہاز. اور ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی جہاز ہیں سارے تو آپ نے ایڈ میں لیے ہوئے ہیں. آپ کو کبھی امریکہ نے دے دیے, کبھی UK نے دے دیے, تو اور تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اور وہ دیتے بھی کیا ہیں, شرائط لگا کر دیے جاتے ہیں, اور وہ F-16 مل رہے ہوتے ہیں تحفے میں. تو آپ اپنی اکانومی سیدھی کریں. میں تو کہوں گا کہ آپ اکانومی سیدھی کریں تو آپ دلیرانہ ہو جائیں گے. اور ادھر سے میں یہ بھی کہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ جو بھی معاہدے ہیں, جو بھی پرابلمز ہیں, ہماری مشکلات ہیں, وہ ان کے ساتھ ٹھیک کریں, مل بیٹھ کے بات کریں. اور آپ انٹرنلی آپ جو وار آن ٹیرر ہو رہی ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا بہتر حالت میں رکھیں اور کوشش کریں. ایسے ہوا میں بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہوگا, مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا, یہ بتائیے گا ہمارا جو الیکٹرانکس وارفیئر ہے وہ C-30 کو ہٹ کر سکتا ہے, بھارتی C-3 کو؟ C-3 کو کر سکتا ہے, کیپیبل ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا بھارتی جارحیت کے خلاف فائٹنگ چانس کیا ہے, جبکہ ہماری جو مسلح افواج کے جو کئی ڈویژن ہیں ویسٹرن بارڈرز پر ٹائی اپ ہوئے ہوئے ہیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان آرمی جو ہے وہ تو گراؤنڈ ریالٹیز کو ہینڈل کر سکتی ہے. جہاں تک ایئر فورس ہے, ہمیں ایئر فورس کے لیے زیادہ اسٹرینتھ چاہیے, ہمیں کمٹمنٹس چاہیے اپنے دوستوں سے, ہمیں کمٹمنٹس چاہیے ہمارے فرینڈس سے, اور کمٹمنٹس اور لوگوں سے
جہاں سے آپ کو ایئر فورس کی سپورٹ مل سکتی ہے. فی الحال آپ کو ایئر فورس کی سپورٹ بڑی منیمم مل سکتی ہے. آپ کا جو ڈیٹرنس مین ڈیٹرنس ہے وہ تو نیوکلیئر ہے آپ کا اس وقت. تو آپ نیوکلیئر کی ہم بات اس لیے نہیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائیں. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نصیر اختر صاحب. بہت آپ سے مفید گفتگو ہوئی اور ہم نے دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے بات کی اپنی, اور اس کے علاوہ جو کشیدگی بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری ہے اس حوالے سے بات کی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. اور یہ سیگمنٹ ہے خواتین کا فیوریٹ سیگمنٹ, بیکاز اس میں ہم بیوٹی ٹپس بتاتے ہیں, بیوٹی ریلیٹڈ جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے عباب میمنہ نے. کیا حال ہے عباب؟ خیریت سے؟ عباب بالکل فٹ مزے میں. عباب سے ہم آج بات کریں گے بیوٹی جو ٹرینڈز ہیں, میک اپ ٹرینڈز ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری میں کس قسم کا آج کل میک اپ چل رہا ہے, کیا ٹرینڈز ہیں, نت نئے, اور اس کے علاوہ فیشیل کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. عباب کا اسپا ہے, سنوبا اسپا, اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ان کو کچھ عرصے پہلے بلایا تھا اور ان سے مساجز اور فیشیل کے بارے میں بات ہوئی تھی. آج ہم ذرا ہٹ کے بات کریں گے بیوٹی ٹرینڈز کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتے چلوں. جی انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایوریج گیم پلیئر جو ہے اپنی 33 سال کی عمر تک 12 سال کا وقت گیم کھیلنے میں لگا دیتا ہے, گزارتا ہے گا. پھر اچھا دوسرا بڑا مزے کا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بلو ویل جو ہے اس کی زبان کا وزن ایک ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کا سائز کیا ہوگا. اوکے جی, مزے کے فیکٹس ہیں, مزے کے فیکٹس ہیں. تو یہ تھے انٹرسٹنگ فیکٹس, اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوٹیشین عباب. ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عباب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتایا نا کہ عباب بڑا یونیک سا نام ہے, خوبصورت نام ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ عباب کا مطلب ہے ہائیسٹ پیک آف سکسیس. اچھا گریٹ, خوبصورت مطلب ہے اس بات کا. اچھا اب آج ہم بات کریں گے بیوٹی ٹرینڈز کی. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل جو فیشن انڈسٹری کافی ترقی کر گئی ہے, تو کیا میک اپ انڈسٹری بھی مقابلے پر ہے, کہیں پیچھے تو نہیں رہ گئی ہے؟ نہیں بالکل, کافی زیادہ اگر آپ دیکھ لیں تو ایوالو کر رہی ہے. ایک جو ہمارا ٹپیکل ہوتا تھا کہ جی لال کپڑا لال میک اپ ہی کرنا چاہیے, یا یہ والا ہے تو یہی کرنا چاہیے, اس میں شیڈز نہیں آئے تھے, اس میں ویریشن نہیں آئی تھی, تو کافی زیادہ اس میں آگے جا رہی ہے. کافی زیادہ اس میں لائک آپ کا ٹی وی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا رول پلے کر رہا ہے, بیکاز نا آپ کو اب کیبل کی وجہ سے یو سی ڈفرینٹ تھنگس. آپ کے پاس انڈین بھی آ گیا, آپ کے پاس ویسٹرن بھی آ گیا, رادر دین جسٹ اسٹکنگ ٹو دا ٹپیکل آپ کا جو اپنا مائنڈ سیٹ تھا, جیسا نارمل ایک ہیومن کا مائنڈ ایوالو کرتا ہے, رائٹ. تو اسی طرح سے آپ کا میک اپ بھی ایوالو کر رہا ہے کافی زیادہ. اچھا تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, وہ جو تھوپا تھاپی ہوتی تھی اور ٹو مچ, لائک فار ایگزامپل آپ اسٹار پلس کو لے لیں, ان کا کافی میک اپ وائز سارا تو نہیں, کچھ جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے. تو اگر اگر کوئی دیکھ رہا ہے آرٹسٹ, تو نیکسٹ ٹائم وہ بھی سوچے گا اچھا اگر اس نے اس طرح کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. اینڈ دے ڈو گیو اٹ اے ٹرائی, اینڈ دیٹ ریئلی ریئلی گڈ تھنگ, بیکاز اٹس ہیلپنگ اس ایوالو. پلس اگر آپ اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ہالی ووڈ مووی دیکھی اور اس میں آپ کو کوئی اچھا لگا تو یو ول ٹرائی دیٹ ایز ویل, رائٹ. تو اٹ از کائنڈ آف ہیلپنگ اس آؤٹ. اچھا کوئی نئی ٹیکنیکس آئی ہیں ہماری اس انڈسٹری میں میک اپ کی؟ یار بیسکلی جو آج کل سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے نا وہ ہالی ووڈ کا ہے ایئر برش میک اپ. ایئر برش جو آپ کے پاکستان میں نہیں ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے آپ کی جلی ہوئی اسکن ہو, آپ کے پمپلز ہوں, آپ کی ڈیمیجڈ ہو, جس طرح کی بھی ہو سب کچھ کور ہو جاتا ہے, آپ کے اسکارز وغیرہ سارا کچھ. سیکنڈلی آپ نے دیکھا ہوگا ہالی ووڈ میں جو وہ لائک کریچرز بنا دیتے ہیں یا ینگ کو بوڑھا بنا دیتے ہیں, سارا کچھ وہ سارا, دیٹ از آل بیکاز آف ایئر برش. And I'm proud to say that we're the only people who are offering that in Pakistan. Wow, great. اگر آپ چاہتے ہیں بہت کوئی تبدیلی تو وہ پھر آپ سنوبا اسپا ان کے جا سکتی ہیں, اور یہ آپ خود کرتی ہیں؟ My mother and me. اچھا گریٹ, ٹھیک ہے. اس میں ایک اور ہوتا ہے کہ لائک فار ایگزامپل اگر آپ ہوتا ہے ہماری اسکن جو ہے نا اکثر نیٹ نہیں ہوتی ہے, جو پمپلز وغیرہ ہوتے ہیں برائٹس کے یا ہو جاتے ہیں, وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے, ہم کیا کریں. ایئر برش سے یو گیٹ
سچ اے فلالس اسکن جو آپ کو میگزین میں نظر آتی ہے، جیسے ٹاپ ماڈلز کی جو نہیں ہوتی بالکل فلالس شائن والی ایک اسموتھ، جیسے آپ کہتے ہو کہ سلکی کا خواب ہوتا ہے کہ بالکل فلالس اور اسموتھ اسکن ہو. اور باقی خاص طور پہ وہ خواتین دیکھا ہے کہ وہ ان کی بہت اسکن خراب ہوتی ہے، میڈیکل ایشوز ہو جاتے ہیں یا آپ کے اندر انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے وہ تو اس کے جو ہے نا بیسٹ ریمیڈی یہی ہے. خاص کوئی اوکیزن ہو تو آپ لازمی یہ چیز کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہیلدی اسکن ہونا